بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ جیسا کہ ہم لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جو ہے باتیں کر رہے ہیں، تو اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے کچھ باتیں اور بھی جو ہے سامنے آئیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ امام ابو حنیفہ کی ذات اقدس جو ہے کیوں بلند و برتر ہے اور ایک بڑا طبقہ جو ہے ان کی تقلید کیوں کرتا ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ آج جو ہے نوجوانوں کا ایک خاص طبقہ جو مرزا جہلمی اور اس طرح کے لوگوں سے متاثر ہو چلا ہے، وہ خاص طور سے امام ابو حنیفہ کی ذات کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے اور ان طرح طرح کا بدنام اور صاحب رائے اور کیا کیا وہ کہتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کے بارے میں معلوم ہو، خاص طور سے محدثین جو اس وقت کے بڑے بڑے تھے، جو خود امام بخاری کے بھی اساتذہ میں شامل ہے، ان کی امام ابو حنیفہ کے متعلق ان کی رائے کیا تھی، تو اس کے متعلق جو ہے ہم جانیں، تھوڑی سی باتیں ہوں، گفتگو ہو۔ تو اس زمانے کے جو خلیفہ تھے منصور عباسی، انہوں نے مطلب پوچھا کسی سے کہ یہ امام ابو حنیفہ نے یہ علم جو ہے حاصل کہاں سے کیا، تو یہ محمد بن فضیل عابد بلخی اس کے راوی ہیں۔ خود مطلب امام ابو حنیفہ ہی جو ہے وہ ان سے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے علم کہاں سے حاصل کیا، تو امام حنیفہ جواب دیتے ہیں کہ میں نے حماد سے، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب سے، حضرت علی ابن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ ابن عباس سے۔ منصور نے کہا خوب ابو حنیفہ تم نے بہت مضبوط علم حاصل کیا، وہ سب کے سب طیبین و طاہرین تھے، سب پر اللہ کی رحمت ہو۔ یہ اسی بات ایک دوسری روایت میں دوسرے انداز سے آیا ہے کہ کسی نے عیسیٰ بن منصور نے مطلب خلیفہ منصور عباسی کے سامنے امام حنیفہ کی تعریف کی، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی انہوں نے علم کہاں سے حاصل کیا ہے، تو اس میں بھی یہ کہا کیا کہ بھائی امام حنیفہ نے حضرت اصحاب عمر سے عمر کا علم حاصل کیا، اصحاب علی سے علی کا، اصحاب عبداللہ سے عبداللہ کا، اور ابن عباس کے زمانہ میں ان سے بڑھ کر عالم روئے زمین پر نہ تھا۔ یہ تھے ہمارے امام حنیفہ۔ اچھا، محدث یحییٰ بن آدم، یہ جو ہے امام علی بن مدینی، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یحییٰ بن آدم علماء اور ان کا جو علم ہے اس کے بڑے واقف کار تھے، حدیث و فقہ کے بڑے عالم تھے اور امام حنیفہ کی طرف میلان شدید رکھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ امام صاحب سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے مسلم محدثین تھے، تو یہ الزام امام حنیفہ پہ عائد کرنا کہ وہ جو ہے حدیث کا علم نہیں جانتے تھے، یہ بہت ہی ایک مطلب جو ہے ایک جھوٹا الزام ہے اور اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ اب سنیے، یہ محدث کبیر یحییٰ بن آدم فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے فقہ میں وہ اجتہاد کیا جس کی سابق میں نظیر نہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصی رہنمائی فرمائی اور اجتہاد فقہ کے دشوار راستے ان کے لیے سہل بنا دیے۔ ان کے علم سے خواص و عوام دونوں طبقوں نے فائدہ اٹھایا۔ یہ بھی فرمایا کہ کوفہ فقہ کا مرکز تھا، اس میں بڑی کثرت سے اکابر فقہا موجود تھے، جیسے ابن شبرمہ، ابن ابی لیلہ، حسن بن صالح، شریک وغیرہ، لیکن امام صاحب کے مقابلے میں سب بے قیمت ہو کر رہ گئے۔ امام صاحب کا علم ایک ایک شہر و بستی میں پہنچ گیا، خلفاء، ائمہ اور حکام نے اس کے مطابق فیصلے کیے اور عملی دنیا کے لیے وہی مدار عمل ٹھہرا۔ یزید بن ہارون اپنے زمانہ کے امام کبیر اور محدث ثقہ تھے، امام اعظم امام مالک اور سفیان ثوری کے شاگرد، اور یحییٰ بن معین و ابن مدینی وغیرہ کے شیوخ سیاہ ستہ کے استاد تھے۔ فرمایا میں نے 17 شیوخ سے علم حاصل کیا،
لیکن خدا کی قسم میں نے امام ابو حنیفہ سے زیادہ کسی کو ورع، حافظہ اور عقل میں نہیں پایا۔ کسی نے پوچھا کہ ایک عالم فتویٰ دینے کے قابل کب ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب وہ امام ابو حنیفہ کی طرح ہو جائے۔ اب بتائیے کہ کتنا مطلب جو ہے وہ ان کی تقریم کرتے تھے۔ ان سے کہا کہ آپ ایسی بات کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ مجھے کہنا چاہیے، میں نے ان سے زیادہ کسی عالم کو فقیہ وہ متورع نہیں دیکھا۔ ایک روز میں نے ان کو دیکھا کہ ایک شخص کے دروازہ کے سامنے دھوپ میں بیٹھے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ سایہ میں ہو جاتے، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ نہیں، یہ جس شخص کا مکان ہے اس نے مجھ سے قرض لے رکھا ہے، میں اگر اس کے سائے سے فائدہ اٹھا کے یہ سود نہ ہو جائے۔ بتائیے یہ تقوی اور یہ پرہیزگاری۔ ایک روز یزید بن ہارون کی مجلس میں یحییٰ بن معین، یہ سب بڑے بڑے محدث ہیں، علی بن مدینی اور امام احمد وغیرہ موجود تھے کہ ایک شخص جو ہے کوئی مسئلہ پوچھنے آیا، تو انہوں نے کہا کہ ارے بھائی مسئلہ پوچھنا ہے تو جو ہے جا کر جو ہے امام ابو حنیفہ کیا صاحب سے پوچھو۔ تو اس نے کہا کہ بھائی کیا آپ اہل علم نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں بھائی، صاحب علم تو ابو حنیفہ ہے نا، ہم تو بھائی وہ ہیں عطار ہیں، مطلب وہی کیا عطر بنانے والے وہ ہیں، ہم تو اس کو تقسیم کر دیتے۔ اچھا، محدث ابو عاصم نبیل یہ امام صاحب کے ارشد الافضل میں سے اور امام بخاری وغیرہ کے شیوخ کے کبار میں سے تھے۔ کہا کرتے تھے مجھے امید ہے کہ امام حنیفہ کے لیے ہر روز ایک صدیق کے برابر اجر پہنچتا ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ ان کے علم سے لوگ جس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں اٹھاتے رہیں گے، ہے نا، تو اس کا فائدہ تو ظاہر ہے امام حنیفہ کو پہنچ رہا ہے، ایک اصال ثواب، ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ ان تک جو ہے یہ پہنچ رہا ہے۔ ابو نعیم فضل بن وکین صاحب تصانیف امام بخاری کے استاد ہیں، امام صاحب کے شاگرد ہیں۔ فرمایا امام ابو حنیفہ مسائل کی طے اور حقیقت تک پہنچنے والے تھے۔ تہذیب و تہذیب میں، اور یہ جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں سب دلائل ہیں اور کتابیں، اور یہ انوار الباری جو سید احمد جون پوری ہیں، وہ انور شاہ کاشمیری کے شاگرد خاص ہیں، ان کی شرح بخاری کی اصل میں وہ ہے انوار الباری، تو اس کو بھی اگر آپ مطالعہ کریں تو بہت سارے جو دلائل اور حوالے جو ہے مل جائیں گے۔ امام صاحب بڑے خدا ترس اور بغیر جواب کے کلام نہ کرتے تھے اور نہ لایانی باتوں میں پڑھتے تھے۔ یہ ہے اس وقت کے اکابر علماء کی رائے امام ابو حنیفہ کے متعلق، اور ہم جو ہے آج جو ہے 1100-1400 سال کے بعد جو ہے امام حنیفہ کو کہتے ہیں کہ ان کو کچھ معلوم نہیں تھا، حدیث کا کوئی علم نہیں تھا، وہ اپنی رائے سے بات کرتے تھے۔ تو کتنی بڑی یہ بیوقوفی اور جاہلانہ طرح کی یہ جو ہے یہ طرز عمل ہے۔ علامہ ابن سیرین ہم سب جانتے ہیں کہ تعبیر کے میدان میں، ہے نا، خواب کی تعبیر میں جو ہے یہ امام کا مقام رکھتے ہیں علامہ ابن سیرین۔ کوئی بھی جو ہے معبر جو خواب بتانے والا ہے وہ ان سے جو ہے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ تو امام حنیفہ نے ایک خواب دیکھا تھا، قبر میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھود رہے ہیں اور وہ ہڈی والا معاملہ، تو انہوں نے جب یہ خواب کی تعبیر جو ہے علامہ ابن سیرین سے پوچھا تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ شخص جس شخص نے یہ خواب دیکھا ہے وہ اس حد تک علم نبوت کو روشن کرے گا کہ اس سے پہلے کسی نے سبقت نہ کی ہوگی۔ یہ علامہ ابن سیرین کا جو ہے یہ دیکھیے یہ تصدیق ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ امام حنیفہ ایسا علم نبوت، وہ اپنا کوئی علم نہیں، اپنی کوئی بات نہیں ہے، وہ علم نبوت ہی ہے جن کی شرح جو امام حنیفہ نے کی ہے۔ محدث شہیر شفیق بلخی امام کیا فرماتے؟ امام حنیفہ عالم الناس، مطلب لوگوں میں سب سے زیادہ بڑے عالم، عابد الناس لوگوں میں سب سے زیادہ بڑے عابد، اکرم الناس سب سے زیادہ اکرام والے لوگوں میں، اور دین میں بڑی احتیاط کرنے والے تھے۔ یہ گواہی ہے اس وقت کے بڑے بڑے اکابر علماء کی۔ ہم اس سے غافل بنے بیٹھے ہیں، اور یہ سب جو جاہل اور یہ سب سوشل میڈیا والے کہاں سے لاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اکابر چاہے وہ کوئی بھی، امام بخاری ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام مالک ہوں، جو ہمارے اسلاف ہے جن کی محنت سے یہ علم جو ہے ہم تک پہنچا ہے، ان کی شان میں کسی طرح کی بھی بدزبانی گستاخی جو ہے وہ روا نہیں ہے، اور بالکل یہ بات جو ہے پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ خود دیکھ لیں گے کہ اس طرح کے لوگوں کا جو ہے اللہ تعالیٰ کیا حشر کرتا ہے۔ سفیان ثوری وہ فرماتے باخدا امام ابو حنیفہ علم کے اخذ و تحصیل میں سخت مستعد اور منہیات کی روک تھام کرنے، برائیوں سے روک تھام کرنے والے تھے۔
وہی حدیث لیتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا صحت کو پہنچ چکی ہو. ناسخ و منسوخ کی پہچان میں قوی ملکہ رکھتے تھے. سکہ صحاب کے احادیث اور آخری فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق و تلاش میں رہتے تھے. حق کی پیروی میں جس بات پر وہ جمہور علماء کوفہ کو متفق پاتے تھے نا، اسی کو اپنا دین و مذہب قرار دیتے تھے. بتائیے کہ حدیث میں اس حدیث کو زیادہ ترجیح دیتے تھے جو آخری عمل ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ جو ہے سفیان ثوری کا یہ قول ہے. علامہ ابن حجر مکی شافعی، یہ بڑے بڑے جو ہے خاص طور سے جو یہ غیر مقلد حضرات ہیں ان کے یہاں ان کا بڑا رتبہ ہے. تو اب دیکھیں کہ علامہ ابن حجر مکی شافعی وہ کیا فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ کے تعلق سے. فرماتے یہ وہم بھی نہ کرنا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ علم فقہ کے سوا اور علوم نہیں جانتے تھے. حاشا للہ، وہ علوم شریعہ، تفسیر حدیث اور علوم عالیہ، ادیبہ، قیاس و علوم حکمیہ کا ایک سمندر تھے. ان کے بعض مخالفوں کا قول اس کے خلاف ہے. ان کا منشا محض حسد اور اپنی برتری کی خواہش ہے. ہمیشہ علماء اور اہل حاجات امام ابو حنیفہ کی قبر کی زیارت کرتے اور مزار امام کو وسیلہ قضا حاجات گردانتے تھے، جن میں امام شافعی بھی تھے. اب پڑھیے اس کو بار بار. یہ خیرات حسان صفحہ نمبر 69 میں یہ کون سی بات لکھی ہے امام ابو حنیفہ کی شان میں؟ علامہ ابن حجر مکی شافعی اتنے بڑے محدث ہیں یہ. ہاں، اور یہ امام شافعی کا بھی حوالہ دے دے کہ وہ بھی امام حنیفہ کی مطلب مزار شریف پہ جاتے تھے کہ بھائی یہ وہ جگہ ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے. اور ہم جو ہے ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی رائے سے وہ شریعت ایک مخالف ایک پیرل میں جو ہے کوئی شریعت چلا دیے ہیں. یہ کتنی بڑی جو ہے جہالت پر مبنی یہ بات ہے. علامہ موصوف کی کتاب الخیرات الحسان فی مناقب النعمان باوجود اختصار کے اعلیٰ ترین معلومات کا خزانہ ہے. امام صاحب کہ علمی و عملی کمالات کے قسم کے نمونے اس میں یکجا مل جاتے ہیں. یہ کتاب پڑھنا چاہیے. علی ابن مدینی امام بخاری کے استاد کہا کہ ابو حنیفہ سے سفیان ثوری، ابن مبارک، عبداللہ ابن مبارک، حماد بن زید، حشام، وقی، عباد بن عوام اور جعفر بن عون نے جو سب کے سب پیشوائے محدثین اور ائمہ سیاستہ کے روات ہیں روایت حدیث کی ہے اور وہ سکہ ہے، کوئی عیب ان میں نہیں. یہ دیکھیے یہ گواہی ہے علی ابن مدینی کی. کتنے بڑے محدث ہیں اور کن کن لوگوں کا انہوں نے نام لیا. ذرا ان کے بارے میں پڑھیں کہ یہ کون تھے اور یہ سب کے سب جو امام حنیفہ کو جو ہے کس درجے پہ سمجھتے تھے اور ہم جو ہے ان کو اپنے درجے پر لے آئے ہیں. یہ کتنی بڑی یہ جو ہے مطلب ابلیسی فریب ہے. عبید بن اسبات ترجمی و ابن ماجہ کے سیوخ میں ہے. انہوں نے فرمایا کہ امام حنیفہ سید الفقہا تھے اور ان کے دین میں جو نکتہ چینی کرے وہ حاسد یا شریر ہوگا. یہ بڑے بڑے علماء کی جو یہ رائے بن رہی ہے کہ ان سے بدزنی کرنے والا وہ حاسد ہوگا، ان سے جلتا ہوگا یا وہ شرارت کرنے والا ہوگا. اور آپ غور کریں کہ یہ جو لوگ یہ بدزبانی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، وہ انہی میں سے ہیں، انہی میں سے ہوتے ہیں. وہ ان سے دین کا کوئی بہت بڑا کارنامہ کبھی انجام پا ہی نہیں سکتا ہے. وہ فتنہ پھیلانے کا کام کر رہے ہیں. عبدالعزیز بن ابی روادم امام بخاری اور سنن اربعہ کی اعلیٰ شیوخ میں ہے. کہا کہ جو شخص امام حنیفہ سے محبت رکھتا ہو وہ سنی ہے، جو بغض رکھتا ہو وہ بدعتی ہے. ایک دفعہ کہا کہ امام حنیفہ ہمارے اور لوگوں کے درمیان میں ہے. جو ان سے محبت کرے گا ہم اس کو اہل سنت سمجھتے ہیں اور جو ان سے بغض رکھتا ہے ہم اس کو اہل بدعت قرار دیں گے. یہ میری بات نہیں ہے. یہ نہ سمجھیے کہ امام حنیفہ کے تعلق سے ہم لوگ جو ہے وہ تعصب میں مبتلا ہیں. یہ بڑے بڑے علماء کا امام حنیفہ کے علم اور ان کی خدمات کی وجہ سے جو ہے یہ ان کی گواہی ہے، ان کا تصدیق نامہ ہے. ان کے تعلق سے ہمیں کیا جو ہے رویہ. علامہ ابن تیمیہ ان کو بڑے غیر مقلد لوگ جو ہے نا وہ کیش کرتے ہیں. تو کیا وہ اس طرح کا وہ رکھتے تھے، یہ رائے رکھتے تھے امام حنیفہ کے تعلق سے؟ اب ذرا پڑھیے ان کی کتاب وغیرہ. بالکل نہیں ہے. بعض محدثین امام بخاری وغیرہ نے
جو امام صاحب امام حنیفہ وغیرہ کو مرجیہ کہہ کر تضعیف کیا. امام بخاری نے فرمایا کہ میں نے اپنی کتاب میں ایسے روات سے روایت نہیں کی جو اعمال کو جزو ایمان نہیں کہتے تھے. یہ ان کا محض تشدد یا تعصب تھا، یا باقول علامہ ابن تیمیہ ایک اسمی و لفظی نزاع کو حقیقی و حکمی نزاع بنا دیا تھا. مطلب وہ اس امام بخاری اور امام حنیفہ کے درمیان میں یہ جو نزاع تھا جزو ایمان، مطلب عمل کو جزو ایمان قرار دینا اور نہ دینا، تو وہ کہتے ہیں کہ بس یہ لفظی نزاع تھا، لیکن اس کو جو ہے لوگوں نے بہت بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا. علامہ ابن تیمیہ فرماتے کہ اہل سنت، اہل ایمان و قرآن ہی بے وجہ دو ٹولی بن گئے. یہ سب یہ پورا کا پورا طبقہ جو اہل سنت میں تھا. یہ علامہ ابن تیمیہ نے مجموع رسائل کے صفحہ 436 وغیرہ میں جو ہے، اور کئی جگہ دوسری جگہ بھی وہ کہا ہے کہ یہ جو مرضی والا جو الزام ہے ان کے اوپر لگانا امام فری، یہ بالکل جو ہے خارج میں، یہ بالکل جو ہے یہ بات غلط ہے. یہ افسوس آج علامہ ابن تیمیہ کے خاص متبعین اہل حدیث حضرات امام بخاری وغیرہ کے اقوال کو شائع کر کے امام صاحب وغیرہ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ کے مجموعہ رسائل مذکورہ کے صفحہ 73 اور 74، جلد 1 جلد 2 اور صفحہ نمبر 174 ہے اور 173 174 جلد 2 وہ رسائل جو ہیں یہ بحث بھی صاف کر دی ہے کہ مشہور اختلافی مسائل میں اختلاف صرف افضلیت و استحباب یا راز مرجو کا. مثال کے طور پر بتلایا کہ قرأت فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ کو پڑھنا امام کے پیچھے نہیں، یہ نماز جنازہ میں بہت سے سلف سے معصور نہیں ہے، اور یہی مذہب امام حنیفہ و مالک کا بھی ہے. پھر قائلین میں سے بعض وجوب کے قائل ہوئے، بعض صرف استحباب کے، اور یہ استحباب کا قول عادل اقوال ہے کیونکہ سلف سے پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں ہی منقول ہے. پھر بسم اللہ بھی اسی طرح ہے، یہ سلف میں نماز جہر بسم اللہ کے ساتھ بھی تھی اور بغیر جہر کے بھی. رفع یدین بھی بعض سلف سے منقول ہے اور بغیر رفع کے بھی سلف میں نماز پڑھتے تھے. یہ ہے علامہ ابن تیمیہ کی رائے. ذرا اس کو بھی پڑھ لیں، ہے نا. وہ اپنے رفع یدین اور کچھ باتوں میں جو اپنے نفس کی بات ہے وہ اس میں تو علامہ ابن تیمیہ کی پیروی کرتے ہیں، ان کو جو ہے بطور دلیل پیش کرتے ہیں، لیکن تمام باتیں نہیں لیتے کہ وہ اکابر امام حنیفہ اور دیگر ائمہ کی کتنی تقریم کرتے تھے، خود وہ کتنے بڑے متقی اور پرہیزگار تھے. امام کے پیچھے یہ بھی فرما دی، امام کے پیچھے قرات کرتے بھی تھے اور نہیں بھی کرتے تھے، مطلب دونوں طبقہ تھا علماء کا. تو پھر آپ ایک کو کیوں کرتے ہیں کہ وہ جو ہے رائے سے بات کرتے ہیں؟ امام حنیفہ اور ان کے متبعین اور ان کے ماننے والے وہ سب اپنی رائے، اور وہ بالکل پیرلل میں کوئی دوسری وہ شریعت چلا رہے ہیں. یہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ امام کے پیچھے قرات کرتے بھی تھے اور نہیں بھی کرتے تھے. نماز جنازہ میں کبھی تکبیر کہتے تھے، کبھی 5 اور 4 بھی ثابت ہے. اذان میں بھی ترجیح اور غیر ترجیح دونوں ثابت ہیں. جس طرح اقامت میں شفیع و اطار دونوں ثابت ہیں. یہ سب امور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے معصور ہیں، اور ان میں سے ہر امر کو مصلحت راجحہ کی وجہ سے راجح اور خلاف کو مرجو کہہ سکتے ہیں، اور جس پر بھی کوئی عمل کرے گا اس کو بلا نکیر درست کہا جائے گا. امام بخاری کے حالات میں تالیفات امام بخاری کے ضمن میں معلوم ہوگا کہ رسائل رفع یدین خیرات قائل رفع و قرات کے لیے انہوں نے کیسے سخت الفاظ استعمال کیے. یہاں آپ نے دیکھا کہ علامہ ابن تیمیہ اس قسم کے تمام مسائل میں اختلاف کو معمولی اختلاف، فضیلت و استحباب کا قرار دیا، اور حقیقت بھی یہی ہے جیسا کہ ہمارے اکابر و اسلاف نے تصریحات کی ہیں. اور حضرت استاد الامام شاہ صاحب سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ فصل الخطاب و نیل الفرقدین پڑھ کر کی بھی یہی حقیقت واضح ہوتی ہے. مگر غیر مقلدین ایسے مسائل میں امام بخاری وغیرہ کی آڑ لے کر اپنی عدم تقلید کے لیے فضا ہموار کرتے رہتے ہیں، اور ان کو اس سے کچھ بحث نہیں کہ حقائق کیا ہے، یا خود ان کے وہ جن کے بہت بڑا مانچا علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے کیا تحقیق کی ہے، کہ علامہ ابن تیمیہ کی کیا صحیح معنوں میں وہ ہر بات کو جو ہے وہ شائع کرتے ہیں. بلکہ بعض تصنیفات امام علامہ ابن تیمیہ کے علامہ قیم کی جو وہ شائع کی ہیں تو اس میں بعض باتیں جو ان کے خلاف تھی ان کو حذف کر دیا،
اور وہ شائع کرتے ہیں، صرف اپنے مطلب کی بات جو ہے وہ لیتے ہیں. یہ ہے امام کی مطلب پیروی کرنا، ابن تیمیہ کی تحقیق پر بھروسہ کرنا، اس کو کہتے ہیں؟ نہیں، یا آپ اپنے نفس کی جو ہے وہ پیروی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے اس سب چیزوں سے یہ بچائے. یہ نفس اور شیطان یہ بہت بڑا کھیل کھیلتا ہے ہمارے ساتھ، اور ہم جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ شیطانی اور نفسانی کام میں جو ہے ہم لگے ہوئے ہیں. کئی مسائل ہیں جو انہوں نے وہ اس پہ جو ہے یہ کافی تفصیل سے اس میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ آپ دیکھیے، جب خود پڑھیں کہ علامہ ابن تیمیہ وہ کس طرح کی رائے رکھتے تھے ان حضرات کے متعلق. اختلاف ہونا اور بات ہے، لیکن وہ ہے وہ بھی صحیح ہے. اب ان کے پاس بھی دلائل ہے قرآن و سنت سے، ان کے پاس بھی ہے. آپ یک طرفہ ان کو اب وہ الزام دینا کہ وہ اپنی رائے سے بات کرتے ہیں، مطلب اپنی بہرا ہوئے قرآن و سنت سے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، یہ کیسی بات ہے، یہ کیسی جہالانہ بات ہے، اور کیسا حسد اور آپ نے بغض پالا ہوا ہے. یہ نہیں چاہیے. اچھا، شاہ ولی اللہ پہنچے. وہ امام حنیفہ اپنے زمانہ میں سب سے عالم تھے، یہاں تک کہ امام شافعی نے کہا کہ سب لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کا آیا ہے. عقد الجید میں یہ شاہ ولی اللہ محدث دلوی کا قول ہے. جس طرح امام سیوطی، شافعی اور علامہ ابن حجر مکی شافعی وغیرہ بہت سے علماء نے تشریح کی ہے کہ حدیث لو کان العلم بنا اپنا فارس، وہ والی حدیث کہ فارس کا ایک نوجوان جو ہے وہ سریہ پر بھی علم ہوگا تو اس کو حاصل کر لے گا. مسند احمد صفحہ 296 جلد 2 کا ولین مصداق ابو حنیفہ کی ذات گرامی ہے. اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی اس حدیث کا مصداق امام صاحبی کو قرار دیا. یہ جو پیشن گوئی کی گئی ہے کہ علم سریہ پر بھی ہوگا تو فارس کا ایک نوجوان اس کو حاصل کر لے گا، تو اس کا مصداق کون ہے؟ امام ابو حنیفہ ہے، اور اس پر اس کی تصدیق ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دلوی بھی فرما رہے ہیں. چنانچہ ان کے مکتوبات میں ہے کہ ایک روز اس حدیث پر ہم نے گفتگو کی کہ ایمان اگر سریہ کے پاس بھی ہوتا تو اہل فارس کے کچھ لوگ یا ان میں کا ایک شخص اس کو ضرور حاصل کر لیتا. فقیر مطلب شاہ ولی اللہ محدث دلوی نے کہا کہ امام حنیفہ اس حکم میں داخل ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے علم فقہ کی اشاعت آپی کے ذریعہ کرائی اور اہل اسلام کی ایک جماعت کو اس فقہ کے ذریعہ مہذب کیا، خصوصاً اس آخر دور میں کہ دولت دین کا سرمایہ یہی مذہب سارے ملکوں اور شہروں میں بادشاہ حنفی ہیں، قاضی حنفی ہیں، اکثر درس علوم دینے والے علماء اور اکثر عوام بھی حنفی ہیں. کلمات طیبات یعنی مجموعہ مکاتیب شاہ صاحب وغیرہ مستبائی صفحہ 168. اللہ تعالیٰ حیات رہی تو انشاءاللہ اس موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. آج جو ہے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے دین مستقیم پر جو ہے قائم رکھے اور ہمیشہ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.